بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے کشمیر کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 5 فروری ہے، یوم اظہار یکجہتی کشمیر کا دن ہے۔ اس دن پاکستان اور آزاد کشمیر کے تمام رہنے والے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے تقریباً 185 دن سے کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عورتوں، بچوں اور بزرگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کشمیریوں کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، انسانیت کی رائے کو بندوق کے زور پر دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام تر ظلم و ستم کے باوجود بھارت کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو نہیں دبا سکا اور نہ ہی دبا پائے گا۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ ذوالفقار علی، جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل PPP آزاد کشمیر ہیں، سابق ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر فار یوتھ افیئرز آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، آج 5 فروری کا دن ہے، یوم اظہار یکجہتی کشمیر کا یہ دن ہے، اس کے پس منظر کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ بہت شکریہ ظفران صاحب، آپ نے مجھے یہاں پر اپنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، تحریک آزادی کشمیر کی جو صورتحال ہے، اس پر یقیناً 5 فروری کے حوالے سے پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہی ہے، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، سیمینارز بھی ہو رہے ہیں اور مختلف ٹی وی ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے ان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی میں ہر سطح پہ، پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، یا پوری دنیا میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے، وہاں پہ رہنے والے جو کشمیری ہے، وہ اپنی اپنی سطح پہ جو ہے وہ اظہار یکجہتی منا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ 1947 سے بہت پہلے جو شروع ہوئی، وہ مختلف ادوار میں مختلف جو ہے وہ اہمیت اختیار کرتی گئی اور اس کے مختلف جو ہے وہ عروج و زوال آتے رہے۔ لیکن جب پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو جو قائد عوام تھے، اس وقت جب وہ پرائم منسٹر بنے پاکستان کے، تو انہوں نے کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کا اعلان کیا، اور کشمیریوں کی جو ہے وہ جو جنگ تھی وہ اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں لڑی۔ اور اس وقت مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری تھے، ان کی ایک بڑی آسیں امیدیں وابستہ تھیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی حکمرانوں کے ساتھ۔ اور اس وقت کا جو مقبول ترین وزیر اعظم تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ 28 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت تاریخ ساز کال دی، جو کہ مقبوضہ کشمیر سے لے کے کراچی تک ہر جگہ پہ جام تھا، اور پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں ایون ہر جگہ جو ہے وہ بڑی کامیاب ترین ہڑتال تھی۔ وہ ایک اس وقت کا ایک پیغام تھا پوری دنیا کو کہ کشمیریوں کا دل، کشمیریوں کی روح، کشمیریوں کی ہر سانس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتی ہے، اور وہ جو ایک کال تھی اس نے ایک بڑی تقویت دی تحریک آزادی کشمیر کو۔ اس کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید اقتدار میں آتی ہیں 1988 میں، تو دوبارہ تحریک آزادی کشمیر جو اپنے عروج پہ جاتی ہے۔ تو اس وقت جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے پاس وہ گئے، اور اس وقت چونکہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھی، تو اس وقت قاضی صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھٹو شہید نے ایک کال دی تھی، اسی تسلسل کو دوبارہ ہم بحال کریں، اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کو جو ہے وہ ہم ایک کال دیں، اور اس کال کو اگر حکومتی سطح پہ ہمیں سرپرستی مل جائے، اور حکومتی سطح پہ اگر اس کی سپورٹ کر دی جائے، تو پھر ہم اس کو قومی سطح کی جو ایک تحریک کی طرف اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے قاضی صاحب کی اس تجویز کو مان کے تو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ قومی سطح پہ 5 فروری کو اظہار یکجہتی کا دن منانے کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کیا، اور 1990 میں 5 فروری کا جو دن ہے وہ پھر اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب اس کی حمایت کی اور قومی سطح پہ جب وہ لے کے گئی، تو اس کے بعد پھر جتنے بھی وزرائے اعظم پاکستان کے آئے، 5 فروری کا جو دن ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں
ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ایک جو ہے تاریخ ساز دن جو ہے وہ بن گیا، اور آج الحمدللہ یہ دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں۔ تو اس کی جو تاریخی پس منظر تو یہ تھا۔ اب جو آج کی جو دن کی جو مناسبت سے میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج 150واں دن جو ہے وہ ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو نافذ ہے، اور پاکستان کی عوام ہو، پاکستان کی حکومت ہو، یا آزاد کشمیر کی عوام ہو، آزاد کشمیر چونکہ بیس کیمپ ہے آزادی کا، تو ہم تمام لوگوں نے اپنی اپنی سطح پہ، اور پھر جو کشمیر سے تعلق رکھنے والے یا پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے اوورسیز میں ہمارے پاکستانی یا کشمیری بھائی موجود ہیں، انہوں نے اپنی اپنی سطح پہ پوری دنیا بھر میں بڑے مظاہرے کیے، بہت زیادہ اس کا احتجاج کیا، اور اس کو یورپ کی پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے کے گئے۔ اس کے بعد مختلف برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ جو ہے وہ لے کے گئے۔ پھر یہ کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس مقدمے کو جو ہے بھرپور انداز میں پاکستانی قوم نے، عوام لے کر گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 5 فروری کے دن ہمیں پھر اس تجدید عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم 5 فروری کو جس پس منظر میں ہم مناتے ہیں، اور جس مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے ہم نے یہ دن مخصوص کیا، کیا ہم دل سے، اپنی قلم سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اور کیا پاکستان کی حکومتیں، کیا پاکستان کے مقتدر حلقوں پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے صاحب جو اقتدار لوگ ہیں، وہ اپنی اس دن کی مناسبت سے یا مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کی توقعات پہ پورا اتر کے ہم ان کی توقعات کے مطابق جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی وکالت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سوالیہ نشان ہے، اور ہمیں آج کے دن دوبارہ سے تجدید ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہندوستان کے موجودہ جابر جو حکمران ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہندوستان کی RRS کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہندوستان کی جو ہندو ازم کی جو سوچ فکر ہے، انتہا پسندی کی جو سوچ فکر ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو اثر نو اپنی خارجہ امور کی معاملات کو بھی جائزہ لینا ہوگا، اور ہمیں سفارتی موضوع پہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اثر نو منظم کرنی ہوں گی، اور ہمیں ایک طرح سے نئی سمت کی طرف ہمیں جانا ہوگا، اور ہندوستان کے ان ناپاک جو عزائم ہیں ان کو ہمیں پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہوگا۔ اچھا سر، پرائم منسٹر نے بہت اچھی تقریر کی UNO میں، تو اچھی ترجمانی انہوں نے کشمیریوں کی ہے، آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ یقیناً دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں جنہوں نے 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ شہادتوں کی قربانیاں دے چکے ہیں آج تک، اور اس کے علاوہ کتنے گھر جو ہے وہ کتنے ساگ اجڑ گئے ہیں، کتنی جو ہے ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے سروں کے اوپر سے جو ہے چادریں جو چھین کے لی گئی، کتنے ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے خون آج بھی دریائے جہلم اور دریائے نیلم جو ہے وہ مطلب رنگین ہو چکا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے داستانیں ہمیں دریاؤں سے آنے والے خون سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حکمران جو ہے وہ صرف تقریر سے زعفران صاحب مسئلہ حل نہیں ہوگا، مطلب شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا ایک مؤثر قسم کا حکمران یا ایک مؤثر آواز یا ان کا جو اقوام متحدہ کے اندر جو خطاب ہے، تو پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب جمہوریت پاکستان میں بحال ہونے کے بعد وہ گئی، جس انداز میں انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا، تو تقریروں سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ لیڈرشپ جو ہے اس کا ایک جو ہے وہ انداز بیاں پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے، آپ کا مقدمہ بڑے خوبصورت انداز میں دنیا کے سامنے جاتا ہے، لیکن بحیثیت پاکستان جو ہے ہم کھڑے کہاں پہ ہیں، ہماری خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ کہاں پہ ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس وقت عمران خان صاحب نے جو تقریر کی، تقریر کو بڑی پیشرائی دی گئی کہ انہوں نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن 2-3 دن کے بعد جب ہم اس قرارداد پہ ووٹنگ کروانے کے لیے آ رہے تو پوری دنیا میں صرف 2 ملک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ایک ترکی ہے، ایک ملیشیا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ کھڑا نہیں۔ ہم دوبارہ شروع کریں گے، ابھی ہمارے پروگرام میں ایک شارٹ بریک کا وقت ہے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، پروگرام کا پھر سے آغاز کرتے ہیں۔ اچھا ذوالفقار صاحب، یہ بتائیے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے
اس کو کیا مزید اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے لیے مطلب کچھ کر سکے اور کشمیر میں اس کو پذیرائی مل سکے؟ دیکھیں جہاں تک تو تعلق ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، کشمیری جو ہیں وہاں کے جو اس وقت ایک متاثرہ فریق ہیں، ان کے دلوں میں ہماری عزت کیسے بن سکتی ہے، یا پھر وہ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان جو اقدامات کر رہی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ آج حکومت پاکستان کو اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے صحیح، کہ جہاں ایک پاکستان فریق ہے، ایک ہندوستان فریق ہے، تو جس متنازع خطے کی بنیاد پر یہ دونوں فریق جو ہیں یہ مذاکرات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں جا کے یا دنیا کے کسی فورم پہ جا کے یہ مذاکرات کرتے ہیں، تو اس تمام مذاکراتی عمل میں جو اصل فریق ہے وہ ہے کشمیری۔ تو کشمیری جو اصل فریق ہے اس کو اس میں شامل کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری اپنی دکھ کی داستان، اپنے ساتھ ہونے والے مظالم جب کشمیری خود بیان کرے گا اور سچ پر مبنی جب وہ اپنا مقدمہ لے کے تو پوری دنیا کے سامنے جائے گا، پوری دنیا کے ممالک کے سامنے جائے گا، تو پوری دنیا جو ہے اس کا توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ ہمیں دنیا کو یہ چیز باور کروانی چاہیے کہ ایک طرف ہندوستان ہے جس کے ساتھ پوری دنیا معاشی طور پہ جڑی ہوئی ہے اور ان کے معاشی مفادات ہیں، لیکن دنیا کا وجود رہے گا، دنیا امن کا گہوارہ رہے گا، تو تبھی ان کے کاروبار بھی چلے گے، ان کے بزنس بھی چلے گے، ان کے مفادات کا تحفظ بھی ہوگا۔ اگر یہ خطہ جو ہے یہ ایٹمی جنگ کی طرف چلا جاتا ہے، جو کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی جو ہے نا بالکل آخری لائن پہ کھڑے، اور کسی بھی لمحے یہ چنگاری جو ہے وہ ایک آگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تو ایسی مطلب ان کا بیان بھی تھا آرمی چیف صاحب کا کہ اگر جنگ شروع بھارت کرے گا تو ختم ہم کریں گے۔ مطلب یہ کہ وہ بیان دیں یا ہم بیان دیں، جب بھی یہ خدا نخواستہ چنگاری جو ہے وہ لگ گئی تو پھر یہ جنگ جو ہے نا یہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی، اور پورے برِ صغیر کا خطہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگ کا بارود بن جائے گا۔ تو اگر پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پوری دنیا کو ہم نے پرامن رکھنا ہے، پوری دنیا کے امن رکھنا ہے، اور پوری دنیا کا جو ہے نا امن بھی رہے، اور پھر یہ کہ سب کو اس کا حق بھی ملے، اور پھر پوری دنیا میں تجارت بھی ہو، ان کے مفادات، ان کے جو بھی ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ چلتے رہیں، تو اس صورت میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس طرف ہمیں لے کے آنا ہے پوری دنیا کو کہ جس مفادات کے تحت آپ ہندوستان کے ساتھ جڑے وہ مفادات اس صورت میں ممکن ہے جب خطے میں امن ہوگا، اور امن میں خطے میں تب آئے گا جب آپ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق خودارضیت آپ دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے باور کرانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے اب جو اپنے بین الاقوامی سطح پہ جو ہمارے وفود جو ہیں اس میں ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ شامل ہوں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ شامل ہوں، ہمارے آزاد کشمیر کے حکمران کسی بھی سیاسی جماعت کے وہ لوگ ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں، اور وہ جا کے اپنا موقف بیان کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی میں کچھ حکمرانوں نے جو کام کیے وہ نظر آتے ہیں، مثلاً کہ کشمیر کمیٹی کا قیام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ عمل میں لے کے آئیں 1990 میں، اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو پہلی دفعہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اور وہ جو چیئرمین وہ جو کشمیر کمیٹی کی جو ہماری کشمیر کمیٹی بنی تھی اس کا ایک رول تھا جو پوری دنیا کے اندر وہ تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے تھے۔ اسی طرح حریت کانفرنس کا جو ایک مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر کے جو تحریک پسند لوگ ہیں ان کی ترجمانی جو ہے وہ حریت کانفرنس کرتی ہے۔ حریت کانفرنس کے اس وقت کے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 9 عمر ہمارے چیئرمین میر وائز عمر فاروق تھے، تو ان کی 17-18 سال عمر تھی، تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کاسا بلانکا کے اندر جو OIC یعنی کہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے میر وائز عمر فاروق کی انگلی پکڑ کے تمام اسلامی سربراہان کے ساتھ اس کا تعارف کرایا کہ یہ میر وائز عمر فاروق ہیں، یہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جو ہندوستان کر رہا ہے، تو اس مقبوضہ کشمیر کی جو عوام کی ترجمانی کرنے والے یہ ہمارے نوجوان جو حریت کے لیڈر ہیں، ان سے بی ان کے ساتھ ان کو تعارف کروا رہی ہیں، اور پھر ان کو پہلی بار OIC میں
حریت کانفرنس کو وہ جو ہے وہ مبصر کا درجہ دلوایا. تو یہ وہ پریکٹیکلی کام ہیں جو ہوئے جس کی بنیاد پر تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ اجاگر ہوئی. آج کا جو حکمران ہمارے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ پہلے دیکھیں اب جب یہ کرفیو نافذ ہوا تو کتنے دنوں تک ہماری حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا اور کتنے دنوں تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کس ایسی گفتگو کی صورتحال میں ہم رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہماری حکومت کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا جواب دینا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہندوستان ایٹمی ملک ہے ہم بھی ایٹمی ملک ہیں. ہندوستان جو ہے اگر وہ 8 لاکھ فوج جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بھیج کر تو وہاں کے 80 لاکھ کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکا, ان کی جدوجہد آزادی تحریک کو وہ نہیں دبا سکا اور آج بھی ان کے جذبوں میں کچھ فرق نہیں آیا. 185 دن ہو گئے, آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بچہ سامنے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کی آخری دم تک جو ہے اپنی سانسوں کے آخری دم تک ہم آزادی کی بات کریں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 20 کروڑ عوام ہے اور 20 کروڑ عوام کی جو ہماری پاک افواج ہے اس وقت جو ہے پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو اعلان جنگ کر دینا چاہیے تھا, اس لیے کہ ہماری اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شاہراہ ہے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو جب ہمارا سلوگن کشمیر بنے گا پاکستان ہے اور ہمارے بانی لیڈر نے یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, تو جب ہماری شاہراہ پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا تو اس کے بعد تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے, پھر تو ہمیں اعلان جنگ کر دینا چاہیے. اور ہندوستان ایک دن بھی جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور ہندوستان جو ہے وہ گھٹنے ٹیک جاتا, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے تو دنیا کی بڑی طاقت کو ہلا کے اس نے رکھ دی ہے اور پوری دنیا اس سے گھٹنوں پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پالیسی ہوتی ہے, یہ جرات مندانہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر حکومت پاکستان کو تھوڑا سا ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے اور ہندوستان جس زبان میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے اسی زبان میں اس کو جواب دینا چاہیے, تب جا کے تو ہم برابری کی سطح پہ بات کر سکیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ حق کشمیریوں کا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ حق ان کو دیا جانا چاہیے. یہی کشمیر کی آواز ہے اور یہی کشمیر کاز ہے جس کو ہم ہر پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ اجاگر کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.